اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد احمد۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کچھ باتیں خاص، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہر وہاڑی کی جانی مانی شخصیت محمد ندیم شیروانی، ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ ضلع وہاڑی اور سابق کونسلر بلدیہ وہاڑی۔ ان سے ہم بات کریں گے موجودہ صورتحال جو پاکستان کی بہت ہی گمبھیر ہے۔ ندیم شیروانی صاحب، پاکستان میں جو کرونا وائرس کے حوالہ سے حکومت کنٹرول کرنے میں کس قدر کامیاب ہے یا نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سجاد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بلا کے جو عزت بخشی ہے، میں اس کے لیے آپ کا بہت جو ہے شکر گزار ہوں۔ اور حکومت کی تو بات ہی نہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے شعر یاد آ رہا ہے محسن صاحب کا، محسن نقوی صاحب کا، کہ بظاہر لوگ کتنے مہرباں تھے مگر دکھ بانٹنے والے کہاں تھے۔ میں اس شہر کا باسی ہوں جس میں مٹی پتھر کے شیشے کے مکان تھے، اور جلا جب آشیانہ ہم نے جانا کہ تن کے بھی ہوا کے رازداں تھے، اور کسی نے حال تک نہ پوچھا محسن ہم اہل دل کتنے رائے گاں تھے۔ اور مجھے یہ بتائیں سجاد بھائی کہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ ہو تو بہتر کرے گا نا، کچھ پلان کیا ہو تو بہتر کرے گا نا، اس نے کچھ سوچا ہو کہ ہم نے کچھ بہتر کرنا ہے۔ ان کے تو دماغ پہ نواز شریف سوار ہے، شہباز شریف سوار ہے، بلاول سوار ہے، زرداری سوار ہے، اپوزیشن کے لوگ ان پہ سوار ہیں، یہ تو اس پہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کو انفرادی طور پر کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم انفرادی طور پہ کوشش نہیں کریں گے تو گورنمنٹ سے کوئی امید لگانا انتہائی بے وقوفی ہے۔ مت سوچے، آپ سوچیں ہی مت کہ ملک پاکستان میں اس کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے کوئی گورنمنٹ موجود ہے، نتھنگ، نہیں ہے۔ ہمیں خود کرنا پڑے گا، ہم خود سوچیں، ہم نے خود پلان کرنے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس وبا سے نکلنا ہے۔ اور گورنمنٹ، میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ فیوچر میں بھی کچھ کر پائے گی، بالکل نہیں کر پائے گا۔ شیروانی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، سپوز گورنمنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ مینجمنٹ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے کہ اگر میرے پاس ہو تو میرے پاس کیا پلاننگ ہوگی۔ میں سوچوں گا، اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے، میں اس کا استعمال کروں گا۔ جیسے یہ کرونا وائرس آیا ہے تو ہمیں جو ہے پرسنلی جو ہمارے اختلافات تھے ان کو بھولنا چاہیے تھا، ہم کو ایک پیج پہ آنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے ہمیں جو جوائنٹ سٹرگل تھی، جو مل جل کے ہم نے کام کرنا تھا، اس پہ کام کرنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ہر پاکستانی سوچ رہا ہے کہ اگر یہ ذمہ داری میرے پاس ہوتی تو میں کیا کرتا، ایسے میں نے بھی سوچا کہ اگر یہ ذمہ داری میرے پاس ہوتی تو یقیناً میرے دماغ کے اندر کچھ میں جو پلان کرتا، جیسا کہ میں جو مساجد کی ہماری کمیٹیاں موجود ہیں ان کو فعال کر دیتا، ہمارے چکوں کے جو نمبردار بھائی ہیں ان کو فعال کر دیتا، ہمارے بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو میں فوراً بحال کرتا، ہمارے معززین علاقہ جو ہیں، معززین جو ہوتے ہیں علاقہ کے، ان کو میں ایکٹیو کرتا، وارڈز کے اندر، یونین کونسلز کے اندر میں چیئرمین جو ہمارے ہیں ان کو ایکٹیو کر دیتا، اور ہر وارڈ کے اندر معززین علاقہ، کونسلر، مساجد کی کمیٹیاں اور جو ہے وہاں کی یوتھ کو ملا کے ایک نئی کمیٹی تشکیل دیتا جو اپنے وارڈ کی، اپنے علاقہ کی جو وہ خیال کرتی، ان کو راشن کی ضرورت ہے وہ مہیا کرتی، کوئی مریض وہاں پہ اگر کوئی نیا آتا ہے یا کسی کے اندر کوئی مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر شاید کرونا وائرس ہے تو وہ اس کی تصدیق کرتے، اور لوگوں نے جو وارڈز کے لوگ تھے انہوں نے ان پہ بھروسہ بھی کرنا تھا، ان پہ اعتماد کرنا تھا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ مرض کسی کو لگ بھی جاتا ہے تو بجائے وہ علاج کرانے کے وہ چھپ جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ، ہاسپٹلز میں ہر روز جو ہاسپٹلز کی جو کرونا سینٹرز کے سے جو وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں ان میں جو مریضوں کی حالت دکھائی جاتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کوئی بندہ وہاں اپنا علاج کروانا چاہے گا؟
مسئلہ یہ ہے کہ اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کا اعتماد جو بحال ہونا وہ بہت ضروری ہے، اور اس وقت لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ بھروسہ نہیں کر رہے۔ اگر یہی کمیٹیاں بنائی ہوتی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے تو لوگ ان پہ بھروسہ بھی کرتے، ان پہ لوگ اعتماد بھی کرتے، اور اپنا علاج کروانے کے لیے یہ ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرتے، اور مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو کمیٹیاں تھی یہ بہت ہی فعال جو ہے کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن گورنمنٹ نے اپنی ذاتی انا اور اپنی جو ہے آپ کہہ لیں کہ اکڑ کے اندر انہوں نے ان لوگوں سے کام نہیں لیا جن سے یہ لے سکتے تھے۔ ایک پتہ نہیں کون سی فورس، یوتھ فورس بنائی، اب اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے، وہ کہاں پہ چلی گئی ہے۔ عرض یہ ہے کہ بہت آسان تھا اگر ہم مطلب کہ چھوٹے گاؤں، چکوں، وارڈز اور ان لوگوں کی مدد لیتے تو بہت آسانی سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ جی شیروانی صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اگر علاقے کے لوگ شامل کیے جاتے، جن میں آپ نے نمبردار کا ذکر کیا ہے، مساجد کمیٹی کا ذکر کیا ہے، یہ لوگ اگر شامل کیے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے علاقے کے لوگوں پر اعتماد کرتے ہوئے یہ جو آج ہم دن دیکھ رہے ہیں شاید ہمیں یہ نہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ صورتحال میں عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ عوام کیسے بچ سکتی ہے؟ جی ندیم بھائی۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس کرونا وائرس کی وبا سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، میں یہ دعا گو ہوں۔ اللہ کی جب مرضی ہوگی تبھی سارا کچھ پوسیبل ہے۔ اور جو باقی رہی ہمیں کیا کرنا ہے، عوام پاکستان کو انفرادی طور پر کوشش کرنی پڑے گی۔ جب تک ہر بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں وجہ بن سکتا ہوں اس وبا کو پھیلانے کی، یا میں وجہ بن سکتا ہوں اس وبا کو کنٹرول کرنے کی، تب تک ہم اس پہ قابو نہیں پا سکیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی ہر انسان، ہر پاکستانی کو انفرادی طور پر۔ ہم جب تک اپنے ہاتھ صاف نہیں رکھیں گے، جب تک ہم اپنا جو مارکس اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تب تک کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنا پڑے گا، ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے خود کو محفوظ کرنا ہے تاکہ دوسرے محفوظ رہیں۔ ایک بھائی چارے کا جو درس ہوتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو آپ چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند مت کرو۔ تو عرض یہ ہے، آج آپ کی کوشش سے آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے ماں باپ، آپ کے محلے دار، آپ کے ملک کے لوگ بچ سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی احتیاط برتیں تو۔ جب ہر پاکستانی یہ سوچ لے گا کہ میں نے احتیاط برتنی ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا ہم اس وبا پہ قابو پا لیں گے۔ اور باقی رہی گورنمنٹ کی بات، تو 3-4 مہینوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گورنمنٹ سے امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس ویژن ہے، نہ ان کے پاس پالیسی ہے، نہ ان کے پاس سوچ ہے، نہ ان کے پاس کوئی امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہے۔ آؤ جی جاؤ جی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے خوددارا ہر پاکستانی خود سوچے کہ جب میں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو پھر میرا بھائی بھی بچ جائے گا اس وبا سے، میرا جو ہے بہن ہے وہ بھی محفوظ رہے گی، میری والدہ بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ جب ہر پاکستانی ایسا ہی سوچے گا تو ہم اس وبا سے بچ جائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ بہت شکریہ ندیم شیروانی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، اپنے میزبان سجاد احمد کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔